تو پھر آصف منیر اور عمران خان کی صلح کب ہوگی؟ آصف منیر صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آصف منیر فیلڈ مارشل ہے، جیتا ہوا سپہ سالار ہے، اس نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو 1.5 گھنٹے کے اندر لمبا ڈال کے وہ لتر کو ٹلائیدہ صاحب کوئی نہیں۔ عمران احمد خان نیازی وہ شخصیت ہے جن کو جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ریاض کرا کے وزیر اعظم بنایا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ اگر جنرل فیض کی حمایت کی اور جنرل باجوہ کی حمایت نہ ہوتی، ثاقب نثار اور کوسے کی حمایت نہ ہوتی، یہ جیت سکتے تھے الیکشن۔ یہ تو لاہور میں، یہ تو مزمل صاحب جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اس جگہ سے خواجہ سعد رفیق کا حلقہ شروع ہوتا ہے۔ یہ یقین جانیے 2018 کا الیکشن خواجہ سعد رفیق سے 10,000 کی لیڈ سے ہار گئے تھے۔ گور بٹ صاحب یہ کون لوگ ہیں جو عوام اور فوج کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی اور خلیج پیدا کرنے کی کوشش پیدا کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے 9 مئی پلان بھی کیا اور 9 مئی کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ یعنی ایک طرح سے بغاوت کروائی۔ ملٹری اور حکومت سیم پیج پر ہیں 100%۔ سول ملٹری ریلیشنز ٹھیک ہیں 100%۔ A1 بھائی کور کمانڈرز کانفرنس اعلامیہ کہہ رہے ہیں گل نہیں ہوئے گی، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں گل ہوئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کسی بھی صورت کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی کب ہو جائے؟ تو پیپلز پارٹی اور نون کی لڑائی جو ہے، میرا خیال ہے کہ الیکشن سے کچھ 6 مہینے پہلے ہوئی کہ یہ جو بھی سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی کا برین ہے۔ آپ کو افغانستان سے جنگ نظر آ رہی ہے؟ افغانستان سے جنگ کے امکانات ہیں، بالکل ہے۔ آپ کے خیال میں مریم کا یہ انداز حکمرانی مزید چل سکتا ہے؟ دیکھیے، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا، ان کا ایک یہ CCD کا آپ نے حوالہ دیا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر ان کو یقینی طور پہ تھوڑا سا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے۔ بلاول بھٹو کی پارٹی 17 سال سے ہے نا وہاں پر، وہ پارٹی کے سربراہ ہے، ان کا جو گھر ہے بلاول بھٹو کا، سر وہاں پر پانی کا ٹینکر نہ آئے تھے پاجی بلاول صاحب نہ آ نہیں سکتے۔ چودھری اسلم یاد ہیں؟ ہاں، دھرندر فلم میں بڑا ان کا ذکر ہوا ہے، یاد ہے نا چودھری اسلم؟ تو چودھری اسلم کیا کرتے تھے جو آج CCD پنجاب میں کر رہی، چودھری اسلم وہ تو وہی کرتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آیا ہے اور میرے آج کے مہمان ہیں گوہر بٹ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، بڑے دبنگ صحافی ہیں۔ آج میں نے ان کو بلایا ہے اپنے پاس۔ گوہر بٹ صاحب یہ کون لوگ ہیں جو عوام اور فوج کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی اور خلیج پیدا کرنے کی کوشش پیدا کر رہے ہیں، اور کور کمانڈر کانفرنس میں آیا ہے، اعلامیہ میں آیا ہے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا؟ یہ کس طرف اشارہ ہے، کس کی بات کر رہے ہیں وہ؟ بڑی مہربانی مزمل صاحب، آج آپ نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا، بہانے سر میں بھی تہاڈا دفتر دیکھ لیا، لیکن میں آپ کی جو سوال ہے اس کا بڑا کلیئر کٹ اور 2 حرفی جواب یہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے 9 مئی پلان بھی کیا اور 9 مئی کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ یعنی ایک طرح سے بغاوت کروائی، لوگوں کے جتھوں کو لے جا کے انہوں نے پاکستان کی جو ملٹری تھی اس کی حساس تنصیبات پہ حملہ کروایا، اور پھر 9 مئی کے سارے واقعات کی ذمہ داری قبول بھی کی، یہ کہہ کر کہ جب مجھے گرفتار جو ہے وہ فوج کرے گی تو احتجاج اس کے کمانڈر کے گھر کے باہر ہی ہوگا، پنجاب اسمبلی کے باہر تو نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں کس نے کی؟ یہ عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ جیل نے کی۔ اور بہت ہی میں آپ کو یہاں پر افسوس کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی وہ شخصیت ہیں جن کو جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ریاض کرا کے وزیر اعظم بنایا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ یہ کام جنرل حمید گل سے شروع ہوا اور اس کو جنرل باجوہ نے اس کے یعنی اس مقام تک پہنچایا۔ نہیں ایک منٹ، وہ کہتے ہیں جی اس میں فوراً اس عزم کا اعادہ کیا کہ قومی وحدت، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی بدنیتی، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی اور نوعیت کی، ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ قومی وحدت، سلامتی اور استحکام، یہ 3 چیزیں وہ کہتے ہیں نہیں نقصان پہنچانے دیں گے، یہ کون پہنچا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک تو وہ عناصر ہیں جو یہاں پر وہ جن کو آپ فتنہ الخوارج کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، جو ظاہر ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سامنے ہے کہ وہ بھارت سے ڈالر لے کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایک دوسری جو شخصیت اس میں جو دوسرے لوگ ہیں نا، جو اہم، جو میرا خیال ہے فتنہ الخوارہ سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، وہ پولیٹیکل ایلیمنٹس جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جو بار بار پاکستان کے اداروں کے اوپر، خاص طور پہ فوج کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. ان کا ٹویٹ آتا ہے تو وہ حملہ کرتے ہیں، وہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ باہر آ کے جو بھی ملاقات کر کے باہر آتا ہے، خاص طور پہ عمران خان کی بہن باہر آتی ہے تو وہ آ کے وہ باتیں کرتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر فوج کے خلاف وہ ایک نفرت کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، 6 مہینے پرانی گل، بہت ہی پرانی نہیں گل کر رہے، 6-7 مہینے پیچھے چلے جاؤ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب بھارت کے ساتھ ہماری ایک جھڑپ ہوئی، بھارت نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا اور آج تک وہ منہ توڑ جواب جو ہے وہ منہ اپنا سیدھا کرتا پھرتا مودی. ابھی شاید 2 روز پہلے بھی ٹرمپ نے اسے کہا کہ تیرے تو 7 جہاز چھوڑتے سن پاکستان میں. تو وہ جو وقت تھا، اس وقت آپ دیکھ لیں نا، یہ ان کے جو یوٹیوبر تھے، ان کے جو کی بورڈ واریئرز جنہیں یہ کہتے ہیں، سارے کے سارے تحریک انصاف کے، عمران خان کے چاہنے والے، وہ کس سائڈ پہ کھڑے تھے؟ وہ بھارت کی سائڈ پہ کھڑے تھے. تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات سمجھنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کور کمانڈر کا اعلامیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کور کمانڈر کا اعلامیہ پاکستان کے حق میں نہیں، پر اس میں وارننگ تو پی ٹی آئی کو ہے. دیکھیں نا، جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو وارننگ ہے. نہیں، پر میرا مطلب ہے آپ ایک سیاسی جماعت کو نشانہ تو بنایا گیا ہے کور کمانڈر. دیکھیے، وہ سیاسی جماعت کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. دے آر گروپ آف پیپل، دے آر ناٹ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ایٹ آل. اور ان کی کوئی سیاسی جماعت کے طور پہ اس وقت کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے. ایک طرف کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے، دوسری طرف وزیر اعظم روز ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. اب سن لیں، جو مذاکرات کی دعوت والی بات ہے اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں. دیکھیے، مذاکرات کی دعوت تو پولیٹیکل لوگ، مذاکرات سے اگر کوئی بندہ بھاگ جائے تو وہ پولیٹیکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مزمل صاحب، آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا. مذاکرات سیاست کے اندر لازمی اور ملزوم چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان سانس لیتا ہے، اسی طرح سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں. اب جو شخص مذاکرات سے بھاگتا ہے وہ تو سیاستدان کہلا نہیں سکتا. اور ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ باقاعدہ ایک سیاستدان ہے، مطلب دوسری بار دوسری بار وہ پرائم منسٹر ہیں. اور یہ اعزاز ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ شہباز شریف صاحب کو حاصل ہوا ہے. بھٹو صاحب کی تو 3 مہینے بعد حکومت چلی گئی تھی، وہ دوسری بار جب پرائم منسٹر منتخب ہوئے تھے. لیکن ان کی خیر سے ابھی 2 سال تقریباً ہو چلے ہیں کہ ان کی حکومت چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ 5 سال پورے کریں گے. لیکن میں گوہر بٹ صاحب، ایک دیکھیں، ملٹری اور حکومت سیم پیج پر ہے 100%. کوئی ملٹری اور حکومت کے درمیان موقف میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، مجھے کہیں دکھائی نہیں دیتا. سول ملٹری ریلیشنز ٹھیک ہیں 100%. A1 بھائی، کور کمانڈرز کانفرنس اعلامیہ کہہ رہے ہیں گل نہیں ہوئے گی، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں گل ہوئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے، جو کور کمانڈر کانفرنس ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کسی بھی صورت کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی وحدت کو جو لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بات نہ کرے. دیکھیں، محمود خان اچک ایک سیاستدان ہے. مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ مذاکرات ہوں گے ہی نہیں سر، کامیاب تو بڑی دور کی بات ہے. دکھاوا ہو رہا ہے سر. وہ شیخ رشید صاحب آپ کے دوست کہا کرتے تھے میڈیا کھیل رہے ہیں. اچھا، تو اب یہ بتائیں، یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ کب اسلام آباد پہنچے گی؟ اسٹریٹ موومنٹ پشاور سے نکلے گی تو اسلام آباد ضرور پہنچے گی، لیکن نکلے گی تو پھر ہے نا. دیکھیے، یہ سارے وہ لاہور آ رہے ہیں، سہیل افریدی نہیں، وہ جمعے کو آ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں، زمان پارک، پنجاب اسمبلی، لاہور، پورا لاہور گرما دیں گے ایک دفعہ. نہیں جی، وہ کیا بات ہے سر، ان کا آنا تو میں کہتا ہوں ایسے ہی جو اسکندر اعظم جو ہے فتح کر کے واپس آ رہے ہو. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ اصل میں پنجاب اسمبلی آ رہے ہیں. اور وہ آج میں پنجاب اسمبلی گیا ہوا تھا اور وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ ان کے آنے کے لیے جو اپوزیشن ہے وہ درخواست دے رہی ہے کہ جناب ہمارے ایک لیڈر آ رہے ہیں تو پلیز ان کو تھوڑا سا ہمیں پروٹوکول کے ساتھ اندر لانا چاہیے، ساری عزت رحل وہ اس طرح کر کے. جو ظاہر ہے کہ ان کو اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے نا، تو اس کے مطابق وہ چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے، تو وہ اس کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے. تو وہ سر پنجاب اسمبلی آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ لبرٹی چوک آ رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ میں. سر جی، وہ لبرٹی چوک آئے.
وہ زمان پارک جا رہے ہیں سر زمان پارک جائیں، لبرٹی چوک جائیں، جہاں مرضی جائیں، یہ معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ کہیں گے کہ جناب ہم نے یہاں سے جلوس پہنچے اسلام آباد، اڈیالہ یا جہاں بھی وہ کال دیں گے، تو اس دن دیکھیں گے کہ اس دن یہاں سے لوگ نکلتے کہ نہیں نکلتے. وہ فواد چوہدری صاحب اور وہ مولوی محمود علی اور عمران اسماعیل نے خط لکھا ہے، انہوں نے ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی ہے کہ جی کوٹ لکھپت والوں کو پیرول پہ رہا کر دیں تاکہ ڈائیلاگ شروع ہو سکے. وہ مجھے نا ایک لطیفہ یاد آ گیا، اسٹیٹ ڈرامے کا اکثر گھسا بیٹا سا ہے، وہ آپ نے سنا ہو، کہتا ہے کوئی بوتل پی رہا ہوئے سیون ابھی ایویں کولو کھول کے کہی جائے گا، کول کھلو کے کہ اے واقعی ڈکار آندہ یہ گلیں ہی بڑی ہیں. سر وہ دیکھیں میرے لیے بڑے قابل احترام ہے یہ تینوں حضرات جن کا آپ نے نام لیا، کیونکہ ظاہر ہے یہ پولیٹیشین ہیں، اور جو لوگ گفتگو کی بات کرتے ہیں کہ مذاکرت کیے جائیں وہ قابل احترام لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نا کوئی پولیٹیکل ورتھ نہیں ہے، ان کو پی ٹی آئی اون نہیں کرتی. یہ کس بات پہ مذاکرت کریں گے، کس چیز پہ مذاکرت کریں گے؟ عمران خان کی بات مان لیں گے؟ پی ٹی آئی صرف ایک شخص کا نام ہے مزمل صاحب، اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. تو پھر عاصم منیر اور عمران خان کی صلح کب ہوگی؟ عاصم منیر صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. عاصم منیر فیلڈ مارشل ہے، جیتا ہوا سپہ سالار ہے، اس نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو 1.5 گھنٹے کے اندر لمبا ڈال کے اور لتر کو ٹلائیدہ صاحب کوئی نہیں. دنیا کی تاریخ کے اندر، نون تاریخ کے اندر، لکھی ہوئی تاریخ کے اندر اتنی سپیڈ کے ساتھ فتح کسی ملک کو حاصل نہیں جتنی سپیڈ کے ساتھ پاکستان کو اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن پہ حاصل ہوئی ہے. تو اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کرکٹ کا ایک ورلڈ کپ، یہ کون سا عوامی ریفرینڈم جیت کے آئے ہیں یا ووٹ لے کے؟ نہیں سر، عوامی ریفرینڈم والی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں جو عمران خان ہے اس نے کیا کیا ہے زندگی کے اندر. ایک الیکشن جیتا ہے، میں بتا دیتا ہوں، 2018 کا الیکشن آر ٹی ایس بٹھا کے جیتا. آپ کو نہیں معلوم؟ اگر جنرل فیض کی حمایت کی اور جنرل باجوہ کی حمایت ہوتی، ثاقب نثار اور کھوسے کی حمایت ہوتی، یہ جیت سکتے تھے الیکشن. یہ تو لاہور میں، یہ تو مزمل صاحب جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، اس جگہ سے یہ بالکل آدھا بہرحال کوئی 1 کلومیٹر دور خواجہ سعد رفیق کا حلقہ شروع ہوتا ہے. یہ یقین جانیے 2018 کا الیکشن خواجہ سعد رفیق سے 10,000 کی لیڈ سے ہار گئے تھے. اچھا یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ پنجاب حکومت اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی لڑائی ہو گئی ہے. تو ہم نے دیکھا ہے عدلیہ اور حکومت کی لڑائی میں عدلیہ جیت جاتی ہے، عدلیہ حکومت کو گھر بھیج دیتی ہے. وہ کہیں گے چیف منسٹر کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیں گے، کہیں گے آؤ نا سزا دے دیں گے وہ اگر زیادہ بدتمیزی کریں گے تو. اچھا معاملہ یہ ہے کہ توہین عدالت کے جو نوٹس ہوتے ہیں نا سر، وہ اس بات پر ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کا حکم نہ مانیں تو. نہیں، آپ عدالت کی وقار کی توہین کریں تو بھی ہوتے ہیں. نہیں دیکھیے، عدالت کا جو ایک فیصلہ ہوتا ہے نا مبشر صاحب، اس کے اوپر ایک فیئر کمنٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک ادب اداب کے اندر بدتمیزی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کی جا سکتی نا، وہ تو عام آدمی کے ساتھ بھی نہیں کی سکتی. عدالت رہے گی. نہیں، صلح لڑائی والا معاملہ نہیں ہے. کچھ تھوڑا سا میں رولز آف بزنس کا ایشو ہے کہ جو نیا قانون بنا اس میں رولز کا کچھ تھوڑا سا ایشو ہے. وہ جو بھی کنفیوژن ہے اس کو دور، میرا خیال ہے دور ہو جائے گا. اس میں کوئی ایسا معاملہ، کسی کی ذاتی تو لڑائی ہے نہیں سر، نہ کو انا کا معاملہ ہے. ہم آپ کو نا پی ایچ ڈی اسکالر سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی پہ. آپ کا تھیسس ہے پیپلز پارٹی، اور آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل ہے پیپلز پارٹی پر. آپ ان کی دائی ہیں، ماں ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی کب ہو جائے گی؟ سر پیپلز پارٹی اور نون کی لڑائی جو ہے، میرا خیال ہے کہ الیکشن سے کچھ 6 مہینے پہلے ہوئی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ سادہ اکثریت نون لیگ کی بن جائے گی اور بن رہی ہے، تو آپ شاید بلاول لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں. دیکھیے نون کی سادہ اکثریت شاید قومی اسمبلی میں بن چکی ہے، میرا خیال ہے. لیکن کیا صرف قومی اسمبلی میں کافی ہے؟ سینٹ نہیں چاہیے؟ وہاں پہ تو سادہ اکثریت نہیں ہے. مائنس پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے اس کا چلنا جس طرح سے بالکل ایک یعنی کسی رکاوٹ کے بغیر حکومت جو ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے، وہ مشکل ہو جائے گا. تو پیپلز پارٹی کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو بھی سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی کا برین ہے. انہوں نے زرداری صاحب نے اپنا پورا ٹائم دیا ہوا. آپ یاد کیجئے یہ سارا جب یہ ایونٹس ہو رہے تھے تو زرداری صاحب کتنے انوالو تھے، شہباز صاحب کتنے انوالو تھے، میاں صاحب کے ساتھ. آپ کو لڑائی نہیں نظر آ رہی؟ نہیں، مجھے کوئی لڑائی نظر نہیں آ رہی. میرا نہیں خیال کہ کوئی لڑائی ہوگی، ابھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی. کوئی لڑائی نہیں، کوئی لڑائی مجھے نہیں نظر آ رہی. اور آپ کو عاصم منیر اور شہباز شریف کی لڑائی بھی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے نا، ان کی اور شہباز شریف صاحب کی لڑائی والا مطلب یہ تو گفتگو بھی میرا خیال ہے شاید حاصل نہیں.
اچھا ہاں مجھے نہیں لگتا. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیے ندیم انجم کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج کل، ندیم انجم واپس آ رہا ہے، ندیم انجم واپس آ رہا ہے. میرا خیال ندیم انجم صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں. ریٹائر ہو چکے تو واپس نہیں آ سکتے. نہیں، واپسی تو وہ کب کا جا چکا ہے، صدائیں اسے نہ دو. آئی تھنک سو. لوگ کیوں باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں؟ لوگوں کو کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. پورے ویلاگ کیے ہیں لوگوں نے ندیم انجم پہ. سر وہ ولاگ اگر آپ سنیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ندیم انجم صاحب کو لانا چاہتے تھے ان کو کامیابی نہیں ملی. بڑے ڈسکس ہو رہے تھے، میں کہا آپ ڈسکس تو ہو رہے تھے تو، لیکن ڈسکشن میں آپ دیکھیں نا بات کیا تھی، نیٹ رزلٹ ان لوگوں نے کیا دیا کہ بات بنی نہیں. یہی کہا نا انہوں نے. ہاں یا تو کہا ہو کہ بات بن گئی، وہ آ رہے ہیں، پھر تو اگلی آگے بات کرے نا. تو جب جو خبر دے رہا ہے وہی کہہ رہا ہے گل نہیں بنی تو پھر اسی اتنے کی گل کرنی. اور 28ویں ترمیم کب آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی 28ویں ترمیم آ رہی ہے. اچھا ہاں اگلے سال کسی ٹائم پہ شاید ایک دفعہ پھر اس طرح کی کوشش ہو. لیکن 28ویں ترمیم میں مزمل صاحب میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں گا، اور میرا خیال ہے شاید اس پہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی ایک دفعہ، اور مبشر لقمان صاحب کے ساتھ میری اس پہ بڑی بحث رہتی ہے. اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نئے صوبوں کی بات ہوتی ہے، این ایف سی ایوارڈ کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. این ایف سی ایوارڈ کا کوئی دوسرا راستہ شاید نکل آئے. یعنی جیسے بلاول صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا، اور میں خیال انہوں نے میڈیا سے بات کرتے بھی کہا کہ آپ صوبوں سے کہیں نا فنڈ اکٹھے کر کے دے دیں، ٹیکس اکٹھا کر دیں. آپ نہیں ٹارگٹ اچیو کر سکتے تو ہم ٹارگٹ اچیو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا شاید کوئی فارمولا کسی جگہ پہ انڈر ڈسکشن ہو. جو صوبوں والی بات ہے نا مبشر صاحب، مزمل صاحب، وہ آئینی طور پہ تو بنتے دکھائی نہیں دیتے. تو آپ کو 28ویں ترمیم بھی نظر نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے کافی مشکل کام ہے یہ. آپ کو افغانستان سے جنگ نظر آ رہی ہے؟ افغانستان سے جنگ کے امکانات ہیں، بالکل ہے. ہیں؟ ہاں ہیں. اور سیریس جنگ ہوگی یا ایویں ٹھاٹھ ہو کے بعد؟ نہیں، وہ جو جنگ ہوگی نا سر، اس میں آپ نے لفظ تورا بورا ایک جگہ سنا ہوگا، جب 9/11 ہوا تھا تو اس کے بعد تورا بورا کہتے تورا بورا بنا دیں گے. یہ باقاعدہ ایک ٹرم بن گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ڈیزی کٹر بم وہاں پر استعمال ہوئے تھے. تو تورا بورا بھول جائیں گے لوگ، پاکستان وہ حال کرے گا ان کا. مریم کے انداز حکومت پر بہت بات ہوتی ہے، کہتے ہیں مریم کا جو انداز حکومت ہے وہ قانون کے دائرے میں نہیں ہے. سی سی ڈی کو دیکھ لیں اور چیزوں کو دیکھ لیں، وہ اینڈ رزلٹ کاؤنٹ کرتی ہیں، وہ قانون شانون نہیں دیکھتی، وہ کہتی ہیں مجھے رزلٹ چاہیے. آپ کے خیال میں مریم کا یہ انداز حکمرانی مزید چل سکتا ہے؟ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا، ان کا ایک یہ سی سی ڈی کا آپ نے حوالہ دیا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پر ان کو یقینی طور پہ تھوڑا سا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے. اور ایک چیز اور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ میرا خیال ہر حکمران کو ہی وہ کرنا چاہیے، صرف مریم نواز کی بات نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی تمام حکمرانی تقریباً جو ہے نا اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ ہوتی ہے نوکر شاہی. یہ جو بیوروکریسی ہے نا مزمل صاحب، یہ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتی ہے باقاعدہ. خوشامد ہر انسان کا ایک کمزوری ہوتی ہے، اور یہ جو نوکر شاہی ہوتی ہے یہ تو سر اس طرح سے خطاب کرتی. مجھے ایک میٹنگ کا حوال کسی نے بتایا کہ ایک سیکرٹری صاحب نے سی ایم صاحبہ سے کہا کہ میڈم اگر جان کی امان پاؤں تو میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. جب یہ انداز ہوگا 21ویں صدی میں گفتگو کا سر، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں بات کہاں جائے گی. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو جو اپنے منتخب نمائندے ہیں، جو حلقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں، یقینی طور پہ وہ میاں صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ مستقل بنیادوں کے اوپر رابطے میٹنگز کی صورت میں رکھنے چاہیے. ان کو ضرور لوپ میں لے کر چیزوں کو کرنا چاہیے. اگر وہ اس طرح سے کریں گی تو یہ نوکر شاہی کے معاملات ہیں نا، یہ بھی کافی حد تک پھر اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے گا. ورنہ یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے سر، انہوں نے تو نوکری کرنی ہے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے پورے پاکستان دے سرکاری ملازمہ دی، ڈنگ ٹپا کے گھر چلے جائیں گے. سندھ کا حکمرانی کا انداز پیپلز پارٹی کا ٹھیک نہیں ہے، بھتہ خوری ہے، کراچی تباہ ہے، بہت برا حال ہے. تو جو پیپلز پارٹی کا انداز حکمرانی ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. ابھی بھتے والی بات بھی جو آئی، وہ کہتے ہیں پنجاب میں کسی کی ضرورت ہے بھتہ لے سکے. سندھ میں بھتہ خوری ہے، سندھ میں کرائم ہے، سندھ میں وڈیرا شاہی ہے، سندھ میں کرپشن ہے، سندھ میں سب کچھ ہے. پیپلز پارٹی
गुड गवर्नेंस नहीं दे सकती। देखिए, सिंध के जो मामलात है ना, वो कराची का जो इशू है वो सर आज का मामला नहीं, वो जनरल ज़िया के दौर से कराची के अंदर इंटरफेरेंस जो शुरू हुई वो सर अभी तक चीज़ों को उसने सीधा नहीं होने दिया, और वहाँ पर हर मामले के अंदर ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पीपल्स पार्टी 17 साल से इक़्तिदार में, 4 जी सड़कें नहीं बना सकी। सर, नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने ये बात की, बाकी तो बातें छोड़ दे। बिलावल भुट्टो की पार्टी 17 साल से है ना वहां पर, वो पार्टी के सरबराह है। उनका जो घर है बिलावल भुट्टो का, जो शायद जरदारी है उसके अलावा आता है, ठीक है, या बिलावल हाउस उसका नाम है सर, वहां पर पानी का टैंकर ना आए तो भाजी बिलावल साहब नहा नहीं सकते। तो अपने घर को पानी नहीं दे सके सर जी, मैं एग्जैक्टली मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, बिलावल साहब ने ही खुद प्राइम मिनिस्टर से बैठे हुए थे, उनके सामने ये कहा कि जनाब वो फलां मंसूबा जो है उसमें कुछ करें ताकि पानी आए, लोगों के हमारे घरों में पानी नल खोल के आ सके, हमें टैंकर ना मंगवाना पड़े। ये बिलावल साहब की 2022 वाली गवर्नमेंट के दौरान स्पीच है बकाया तौर पर कराची में किसी जगह के ऊपर। सो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये नाकामी तो है, आपको कहे कि जनाब ये नाकामी नहीं है तो सर वो उसकी मर्जी है, वो मनामन है, मगर पीपल्स पार्टी ने कम अज कम हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छी फैसिलिटीज वहां पर दी, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जो इंटरसिटी उनकी रोड्स का कनेक्शन है ना, वो जो होता है एक नेटवर्क जो है, वो भी बहुत बेहतर उन्होंने किया हुआ है, ये बात भी दुरुस्त है। हाँ, कराची के हालात, अब कराची मुजम्मल साहब इतना बड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर, आप रात को अंदरूनी सिंध सफर कर सकते हैं सर जी। अंदरूनी सिंध लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल, तो अंदरूनी सिंध को छड्डो यार, कराची की सूरत हाल नहीं ठीक, अंदरूनी सिंध तो बड़ी वड्डी गल करी जांदे। तो हुकूमत का पहला काम तो अमन मान है ना सर, हुकूमत का पहला काम अमन मान है, लेकिन वहां पर सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि 80s से मुदाखलत जारी है और वो चीजें ठीक नहीं हो पा रही। सिंध तो कोई मुदाखलत नहीं सर, असरात तो नवाब शाह के मुताबिक नहीं मुर्शद, असरात ते आते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप देखिए, तीफी बढ़ता सिर्फ लाहौर च सर थोड़ी सी, तीफी बढ़ता डीजी खान भी असर है सी ना, तो असरात तो आते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर उन्होंने तीफी बाट उड़ाता ना, हाँ तीफी बाट उड़ाता, वो भी उड़ा दें। ये पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है इस हवाले से मुस्लिम लीग नून से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन अगेन मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं एक दफ़ा फिर एक कहूँगा, आपको वो चौधरी असलम याद है? तो हमारे यहाँ भी कई चौधरी असलम याद हैं? हाँ, धुरिंदर फिल्म में बड़ा उनका जिक्र हुआ है, याद है ना चौधरी असलम? तो चौधरी असलम क्या करते थे जो आज CCD पंजाब में कर रही, चौधरी असलम वो तो वही करता थे। फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मुजम्मल साहब याद रखिएगा, जब तक रिटर्न कानून जो भी लिखा हो उसके ऊपर मनोन अमल नहीं होगा, तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होती। ये CCD हो या दीगर कोई मामला हो, ये आर्टिफिशियल वक्ती तौर पे चीज़ों को बेहतर तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मामला ना बड़ी सीरियसली एक नया टर्न ले लेते हैं, फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो एक है ना अपना गुंडा एक्ट, आपको याद है गुंडा एक्ट लगा था एक नवाब ऑफ कालाबाग से भी पहले, ठीक है, जनरल गुलाम मोहम्मद के दौर में लगा था ये, तो ये वो तब भी लगा था। फिर कालाबाग ने आगे बड़े बड़े जो बदमाश सन उन्होंने जनाब सीधा करने की कोशिश की, फिर जनाब राणा मकबूल आया, फिर उसने बड़े पुलिस मुकाबले किए, फिर उसके बाद एक आपके दोस्त थे चीमा साहब, जुल्फकार चीमा शायद नाम था उनका, उन्होंने बड़े पुलिस मुकाबले किए, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो बड़े ना जनाब गुजरांवाला बड़ा सुकून हो गया, बदमाश था बड़ा मशहूर, मुझे अब नाम उसका भूल गया, उसको मारा था और उसकी लाश जिस तरह लेके गए तो बड़ा टोल टमकी हुए, सारा कुछ करके देख लिया, बदमाशी खत्म होगी सर? नहीं होती। कानून का खौफ होगा तो बदमाशी मुकेगी, अदरवाइज नहीं मुकेगी। बहुत शुक्रिया गौर भट्ट साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।